سورہ فتح کی آیت نمبر 18، سورہ فتح کا تیسرا رکوع، 26ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے، یعنی حدیبیہ کے مقام میں جب صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، جب انہوں نے آپ کی بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداروں کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ حضرت عثمان غنی جائیں اور انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان مکہ مکرمہ میں ہیں، کمزوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے اور کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہاں مکے میں پریشان ہیں، انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اگلے سال وہ آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں وہ بغیر ہمارے طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کے کمزور مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فتح کی خوشخبری سنا دی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کافروں کے مقابلے میں جہاد میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عربی میں سمورہ کہتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یعنی گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے نور سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ آپ نے اپنا بایاں دست مبارک اپنے داہنے دست مبارک میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، اور یہ بھی فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔
اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کر دیا، ناپید کر دیا۔ اگلے سال صحابہ نے بہت کوشش کی، تلاش کیا۔ جب صحابہ سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے بہت اس درخت کو تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں کچھ لوگ ایک درخت کو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت رضوان فرمائی۔ چونکہ اصل درخت غائب ہو چکا تھا اور غلط طور پر لوگ کسی اور درخت کو یہ بات کہہ رہے تھے، غلط منسوب کر رکھے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تاثر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے کٹایا کہ لوگ جو ہے اس درخت کے قریب آتے تھے اور ایک تبرک کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ جو درخت تھا وہ تو اللہ نے غائب کر دیا، تو ایک درخت کی طرف غلط طور پر وہ منسوب کر رکھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کو اس لیے کاٹا تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ ہوں، اور ایک درخت جو وہ سعادت نہیں رکھتا اس کی طرف لوگ غلط منسوب نہ کریں۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد اب نفل وہاں پڑھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں تاکہ ہمیں برکتیں ملیں۔ تو برکت کا حصول اور ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو شروع سے پھر سماعت کریں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، سچائی، اخلاص، وفاداری، فانزل سکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان اتارا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، یعنی فتح خیبر کا انعام دیا جو حدیبیہ سے واپس ہو کر 6 مہینے بعد حاصل ہوئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ لیں گے، حاصل کریں گے، یعنی خیبر کی غنیمتیں اور اہل خیبر کے مال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے اور تمہاری فتوحات ہوتی رہیں گی۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ وہ خائف ہو کر تمہارے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو اہل خیبر کے حلیف قبیلہ بنی اسد اور غطفان نے چاہا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور ان کے ہاتھ روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، یہ غنیمت دینا نشانی ہو اور مسلمانوں پر کافر حملہ نہ کر سکے، دشمنوں کے ہاتھ روک دینا یہ نشانی ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے، کام اللہ پر سپرد کرنے کی راہ اللہ تعالیٰ دکھا دے جس سے بصیرت اور یقین تمہارا زیادہ ہو۔